اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت کا جو سبب ہے نصاب کا مالک ہونا، تو اس میں 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی تھی کہ نصاب حولی ہو، یعنی اس پہ سال گزر چکا ہو، اور دوسری تھی کہ ملکیت تام ہو۔ ان 2 پہ ہم نے تفصیلی کلام پچھلے درس میں کر لیا تھا۔ اب آگے اسی نصاب کے لیے تیسری شرط یہ ہے سبب بننے کے لیے کہ فارغ عن دین لہو مطالب من جہت العباد سواء کان للہ کزکاۃ و خراج او للعبد ولو کفالۃ او مؤجلا ولو صداق زوجته مؤجلا للفراق ونفقۃ لزمته بقضاء او رضاء بخلاف دین نظر وکفارۃ وحج لعدم المطالب ولا یمنع الدین وجوب عشر وخراج وکفارۃ۔ اب تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نصاب دین سے فارغ ہو۔ اور اس دین کی صفت یہ لگائی کہ بندوں میں سے اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو۔ اب اس دین کی پھر 2 قسمیں کی، وہ دین اللہ کا ہو یا بندوں کا ہو۔ اللہ کے دین سے مراد انہوں نے 2 مثالیں دیں، زکوٰۃ اور خراج۔ اور جو بندوں کے لیے ہے اس کے لیے بھی پھر 2 قسمیں بیان کی کہ اصالتاً وہ دین لازم ہوا ہو یا کفالت کی وجہ سے، ضمانت لینے کی وجہ سے وہ دین لازم ہوا ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو قید انہوں نے یہ لگائی کہ اس دین کا کوئی مطالب ہو، یعنی اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو۔ جیسا کہ عام ہمارا لین دین کا معاملات ہوتے ہیں، تو حقوق العباد کے حوالے سے جو دین ہمارے اوپر آتا ہے تو لینے والے موجود ہوتے ہیں اس کو، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا سیدھا سیدھا۔ لیکن اللہ کا دین ہو اور اس کا مطالب، تو اس کی مثال انہوں نے دی زکوٰۃ کی اور خراج کی، کیونکہ زکوٰۃ کی وصولیابی کا حق حاکم اسلام کو ہے۔ ویسے تو ادائیگی ہر شخص پر انفرادی طور پر لازم ہے، لیکن جو اموال ظاہرہ ہیں، یعنی عشر ہے اور جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے، تو وہ لینا حاکم کا حق ہے۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب
ان زکوٰۃ کے مانعین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو صدیق اکبر نے ان سے قتال کیا اور کہا کہ اگر بکری کے گلے کی رسی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے اور آج اس سے انکار کرو گے تو ابو بکر کی تلوار تم سے وصول کر لے گی۔ تو اس اگرچہ زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، کوئی فقیر زبردستی نہیں لے سکتا، لیکن جو حاکم ہے وہ یہاں مطالب موجود ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 200 درہم چاندی کے تھے اور اس پر سال گزر گیا، اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب جب اگلا سال بھی اس پہ گزرا تو صرف ایک ہی سال کی زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، کیونکہ 200 درہم سے 5 درہم زکوٰۃ کے فرض ہو گئے اس پر، ہر 40 پہ 1 درہم واجب ہوا، تو 200 پر کتنے ہوئے؟ 5 درہم ہو گئے۔ تو اب جب سال پورا ہوا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب 200 درہم میں سے جب 5 درہم نکال دیے جائیں تو کتنے بچیں گے؟ 195، تو نصاب پورا نہ رہا۔ اگرچہ اس کے پاس 200 پورے موجود ہیں، اس نے 5 دیے نہیں ہیں ابھی، لیکن وہ 5 اس کے اوپر لازم آ چکے ہیں، وہ اس کے ذمے پر آ چکے ہیں، دین ہو چکے ہیں، اور یہ دین بندے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ لیکن کیونکہ اس کا مطالب موجود ہے تو اس وجہ سے یہ دین زکوٰۃ کی فرضیت سے مانع ہو جائے گا، کیونکہ نصاب کے لیے ضروری ہے کہ دین نکالنے کے بعد وہ نصاب کی بقدر بچنا چاہیے۔ تو اسی مثال میں اگر کسی کے پاس 205 درہم تھے، سال گزر گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگلا سال جب آئے گا تو کتنی زکوٰۃ دے گا؟ 2 سال کی دے گا، کیونکہ جو 5 اوپر کے ہیں وہ زکوٰۃ میں چلے گئے، 200 درہم پورے موجود ہیں، تو پھر اس سال کی بھی ایک اور زکوٰۃ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو دین کو نکالنے کے بعد نصاب پورا بچنا چاہیے، اگر وہ پورا نہیں بچ رہا تو پھر وہ زکوٰۃ لازم اس سال کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح خراج وہ تو لیتے ہی حاکم تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر اس دین کا کوئی مطالب نہیں ہے تو وہ وجوب زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کسی نے نظر مانی، اتنا مال صدقہ کروں گا، تو نظر لازم ہو گئی اس کے اوپر، ذمے پر آ گئی، لیکن دنیا میں کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم یہ اپنی نظر پوری کرو، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، دنیا میں کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگرچہ یہ بھی دین ہے، لیکن فرق دونوں میں کیا آیا کہ پہلے والے دین کا مطالب تھا زکوٰۃ میں، نظر بھی لازم ہے لیکن اس کا کوئی مطالب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کفارے ہیں، چاہے وہ قسم کا کفارہ ہو، روزوں کا کفارہ ہو یا زہار کا کفارہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے بھی کفارے ہیں اب یہ دینا تو لازم ہے، لیکن ان کا کوئی مطالب موجود نہیں ہے، تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ جناب کیونکہ اگر میں نے قسم کا کفارہ دیا
تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، اب میرے پاس نصاب تو باقی بچتا نہیں، تو یہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ بنیادی فرق وہی ہے کہ دین ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا دنیا میں کوئی مطالبہ کرنے والا موجود ہو۔ مطالبہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ میں اب اگرچہ آج کے دور میں کوئی مطالبہ آپ سے کر نہیں رہا، اور ہماری گورنمنٹ بھی کیا کرتی ہے، یکم رمضان کو بینکوں میں پیسے پڑے ہیں تو وہ کاٹ لیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کاٹیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ جناب رمضان میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کا رد میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ کا تعلق سال سے ہے، ہر ایک کا انفرادی الگ ہے، تو اب اگر کسی نے رمضان سے 2 دن پہلے پیسے اکاؤنٹ میں ڈالے ہوں، یہ اس کے بھی کاٹ دیں گے، حالانکہ اس کا تو ابھی کوئی سال ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ خیر، تو اسی لیے فرمایا کہ فارغ عن دین لہو مطالب من جہت العباد، بندوں میں سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو، جو نظر کا معاملہ ہے یا کفارے کا معاملہ ہے، اس کا مطالب اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ میدان محشر کا معاملہ ہے، دنیا میں اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو سواء کان للہ، چاہے وہ دین اللہ کے لیے ہو کا زکوٰۃ و خراج او للعبد، یا کسی بندے کا دین ہو، اور بندے کے دین میں بھی میں نے بتایا پھر عموم آ گیا، اصالتاً لازم ہوا ہو وہ دین، کوئی چیز خریدی اس کا ثمن دینا ہے، قرض لیا ہے، یا اور کوئی معاملہ کیا، اجارے پر کوئی چیز لی اس کی اجرت دینا لازم آ گئی، یہ سارے دیون بندوں کے ہیں اور اصالتاً لازم ہو رہے ہیں۔ اور دوسری صورت اس کی آ گئی کفالہ کی، اردو میں ہم اس کو ضمانت کہتے ہیں، پرسنل گارنٹی، کہ جناب آپ ان کو یہ دے دیں اور میں ان کا ضمانتی ہوں۔ تو جب کسی کی ضمانت لے لی تو اس ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب حق کو مطالبے کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ اصیل سے لے یا اس کفیل سے لے، یعنی جس کے اوپر اصلاً مطالبہ تھا چاہے تو وہ اس سے مطالبہ کرے یا پھر اس شخص سے مطالبہ کرے، جبکہ کفالت مطلق ہو۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ جناب پہلے آپ کو اس سے مطالبہ کرنا پڑے گا، اگر اس نے نہیں دیا تو پھر آپ میرے پاس آئیں گے یا 1 مہینے کے بعد میرے پاس آئیں گے، تو یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے وہ کفالت مطلقہ کی ہے، جس میں مطالبے کا حق صاحب حق کو اس کفیل سے بھی حاصل ہو گیا ہو۔ تو اب ایسی صورت میں اگرچہ خود اس نے وہ قرضہ نہیں لیا ہے، خود اس کے اوپر اصالتاً ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اس ضمانت کی وجہ سے، اس کفالت کی وجہ سے اب اس کو یہ اس کے اوپر دین کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو صاحب حق کیا کرے گا، اس پہ مقدمہ کر دے گا، اس پہ مقدمہ ہوگا تو قاضی کے پاس جائے گا، کورٹ میں جائے گا، اور وہاں جا کر اگر ادا نہیں کیا تو قید میں ڈال دیا جائے گا، مقدمے بازی بھگتنا پڑے گی۔ یہ آپ نے ضمانت لی تھی، اس کی جب ضمانت لی تھی تو ادا کرو۔ اسی لیے ضمانت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضمانت جو ہے یہ کفالت، یہ حماقت سے شروع ہوتی ہے اور ندامت پہ ختم ہوتی ہے، یعنی انسان ابتداً کسی کی ضمانت لے لیتا ہے اور بعد میں جب اس کا نتیجہ آتا ہے تو پھر اس پہ نادم ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کرا، یہ میں کہاں پھنس گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ مجھے پھنسا دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آج کل ہمارے بھی ویلفیئر والے جو ہیں وہ کسی کو قسطوں پہ کوئی چیز دیں گے تو کسی کو ضمانت بنا، جی ضمانتی لاؤ،
اب وہ شرما شرمی میں لوگ ضمانت تو بھر دیتے ہیں، لیکن اگر پکڑنے پر وہ آ گئے تو پھر بندہ پھنس جائے گا. یہ تو پھر بھی اچھی بات ہے، وہ پکڑتے نہیں ہیں، صرف وہ لینے پر ہی اکتفا کیا ہے، لیکن انہیں حق حاصل ہے اس کا. اگر وہ اس کی بنیاد پر جس کی ضمانت آپ نے لی ہے وہ نہیں دے رہا، وہ آپ کو اگر پکڑتے ہیں تو پھر آپ کو بھرنا پڑے گا. اس لیے کسی کی بھی ضمانت لینے سے پہلے 100 دفعہ پہلے سوچ لیں لینا ہے کہ نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرمایا اول العبد ولو کفالتن، چاہے وہ دین از روئے کفالت کے لازم ہوا ہو. آگے فرمایا او معجلن، اب پھر دین کی بھی دو قسمیں ہو گئی. ایک تو معجل عین کے ساتھ جس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہو یا جس کی ادائیگی کے لیے کوئی مہلت تھی ہی نہیں، فوری ادا کرنا ہے، یا پھر اس کی ادائیگی مؤخر ہو، ابھی نہیں دینا بعد میں دینا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں دین مؤجل. وہ بیع میں بھی ہو سکتا ہے، اجارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور بیوی کا مہر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو روپے لیے جاتے ہیں جس کو ہم قرض کہتے ہیں، تو یہ کتاب البیوع میں بحث آتی ہے کہ جو قرض ہے اور دین اس میں فرق ہے. دین معجل ہو جاتا ہے لیکن قرض معجل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ معجل ہی رہتا ہے. یعنی دینے والے کو جب چاہے واپسی لینے کا اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی سے آپ نے لیے بھائی 10,000 روپے دینا ایک مہینے کے وعدے پر، اس نے دے دیے، تو بھلے ایک مہینے کے وعدے پر لیے اس نے، لیکن وہ چاہے تو اگلے دن بھی آپ سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ قرض ایک تبرع تھا. اس نے اس کے بدلے میں آپ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، احسان کیا آپ کے اوپر. تو تبرع کے اندر جبر نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ نے کوئی چیز خریدی 1 ماہ کے ادھار پر، تو اس میں جو بیچنے والا ہے وہ 1 ماہ سے پہلے مطالبے کا اختیار نہیں رکھتا. یہاں اجل لازم ہو جائے گی، لیکن قرض کے اندر اجل لازم نہیں ہوتی. تو اب یہاں پر جو دین معجل ہے اس کے اندر بڑی بحث ہے. تو اگر دین معجل ہے عین کے ساتھ، تو اس میں تو تمام ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے. یعنی نصاب میں سے پہلے اس دین کی کٹوتی کی جائے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب پھر پورا باقی بچتا ہے یا نہیں بچتا، اگر دین معجل ہے. اور اگر معجل ہے حمزہ کے ساتھ، تو پھر اس حوالے سے 4 قسم کے قول اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ جو صاحب در مختار نے لکھا، انہوں نے عموم پیدا کیا نا کہ ولو معجلن، کہ دین جس کا کوئی مطالب ہے بندوں کی طرف سے، اگرچہ وہ دین کیا ہو، معجل ہو. اور پھر اس میں اور مزید عموم پیدا کیا، ولو صداق زوجته المعجل للفراق، کہ چاہے اب وہ دین کسی مالی عوض میں لازم ہوا ہو یا بیوی کا حق مہر ہے، اور وہ مہر بھی معجل ہے اور اس کی تاجیل بھی موت یا طلاق کی حد تک ہے. یعنی زندگی میں نہ بیوی نے مطالبہ کرنا ہے نہ شوہر نے دینا ہے، جب تک کہ فراق نہ ہو جائے.
اور وہ فراق یا تو طلاق کی صورت میں ہوگی یا پھر موت کی صورت میں. ٹھیک. تو دین معجل بھی زکوٰۃ سے مانے ہے، چاہے وہ بیوی کا حق مہر معجل ہی کیوں نہ ہو. ایک قول تو یہ آ گیا جو صاحب در مختار نے یہاں پر ہمارے سامنے نقل کیا. دوسرا علامہ شامی نے قحطانی کے حوالے سے نقل کیا، اور قحطانی نے جواہر الفتاوی کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ دین معجل وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بھی انہوں نے مطلقاً بیان کیا کہ چاہے بیوی کا حق مہر ہو جو معجل ہے یا کوئی اور دین ہو، اس کو زکوٰۃ کے نصاب سے کٹوتی نہیں کیا جائے گا. اب کسی کے پاس مثال کے طور پر 1,00,000 روپے موجود ہیں اور بیوی کا حق مہر بھی 1,00,000 روپے ہے، جو معجل ہے اس نے نہیں دیا ابھی تک، نہ وہ مطالبہ کرتی ہے جیسے ہمارے یہاں عورتیں مطالبہ نہیں کرتی. تو پہلے والے قول کے مطابق اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ اس 1,00,000 کی جب کٹوتی کریں گے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اور اس جواہر الفتاوی والے قول کو لیں جو قحطانی نے نقل کیا، اس کے مطابق اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ وہ جو بیوی کا مہر ہے وہ اس وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہے، یعنی اس کی کٹوتی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب تیسرا قول جو اس وقت انڈیا کے مبارک پور میں جو ہماری مجلس شرعی ہے وہاں کے علماء نے اس کو اختیار کیا. تو انہوں نے یہ قول کیا کہ جو دین میادی ہے، یعنی جو لمبے لمبے دیون ہوتے ہیں جن کو بہت عرصے میں ادا کرنا ہے، مثلا ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے قرضہ اٹھا لیا ہے یا اور اسلامک بینک سے یا کسی اور ذریعے سے کوئی پیسہ لیا یا کوئی دین بے کی جس کی وجہ سے دین کھڑا ہو گیا، تو اب بینک عام طور پر کیا کرے گا؟ وہ فوری تو نہیں مانگے گا، وہ تو قسطوں میں لے رہا ہے آپ سے. اب اگر 15 سال کی قسط ہے، 10 سال کی قسط ہے، 5 سال کی قسط ہے، تو آپ کی اگر ماہانہ طے ہے تو وہ ہر مہینے لیتا رہے گا آپ سے. کوارٹرلی ہے تو 3 ماہ کے حساب سے وہ 3 ماہ کے اوپر آپ سے مطالبہ کرے گا جیسے جیسے ہے. تو بڑے بڑے دیون ہیں اس طرح کے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے تک بھی لیے جاتے ہیں اس طرح. یہ بڑی بڑی ملیں لگائی جاتی ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، تو بینکوں سے قرضہ اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر قسطوں میں ادا کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ جو بینکوں کو دینا ہے اس کو کہتے ہیں دین میادی، جس کی میعاد ہے اور لمبی میعاد ہے وہ. تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس طرح کا جو یہ دین میادی ہے یہ وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہے، یعنی اس کی کٹوتی نہیں کی جائے گی. ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور اس نے جناب 10 کروڑ روپے بینک کو قرضہ بھی واپس کرنا ہے، لیکن وہ اس نے ابھی 10 سال میں ادا کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آرام سے دے دے گا وہ. تو ابھی اس وقت اس پہ زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ کیونکہ 10 کروڑ ہے اور 10 کروڑ کا ہی قرضہ ہے. تو اس مجلس شرعی کے فیصلے کے مطابق اس کو اس پورے 10 کروڑ کی زکوٰۃ دینی ہوگی.
اس میں سے وہ کچھ بھی کٹوتی نہیں کرے گا. سمجھ آئی؟ مگر وہ بیوی کا جو مہر ہے اس کا استثناء کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بیوی کا مہر تو مطلقاً ہے کہ وہ اس کی کٹوتی نہیں ہوگی. اچھا، بہار شریعت میں کیونکہ اس والے قول کو لیا، کوہستانی والے قول کو، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو دین میادی ہے وہ صحیح قول کے مطابق وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہے. تو انہوں نے صاحب فتح القدیر کے جزیے کو بنیاد بنایا مبارک پور والوں نے، جس میں انہوں نے تاجیل عرفی اور تاجیل تعیینی اس اعتبار سے فرق کیا ہے. اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہے تو مجلس شرعی کے فیصلوں کے اندر وہ تفصیل ان کی وہاں پر موجود ہے. تو یہ تیسرا قول ہو گیا. چوتھا قول جو اس وقت اسلامک بینکنگ کے اندر استعمال ہو رہا ہے، جو فائنینس کے ہمارے ادارے ہیں، SECP کے تحت ہیں یا اسٹیٹ بینک کے تحت جو چل رہے ہیں، ان میں یہ ضابطہ وہ لگاتے ہیں کہ جو دین میادی ہیں، دین مؤجل، اس میں جس فائنینشل ایئر میں زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے، تو یہ جو مستقبل میں سال آنے والا ہے، اس سال کی جتنی قسطیں بنیں گی وہ کٹوتی کر لیں گے، باقی جو ہے اس کی کٹوتی نہیں ہوگی. اسی مثال کے اندر 10 کروڑ والی جو بھی میں نے آپ کو دی کہ 10 کروڑ روپے ہیں، 10 کروڑ کا قرضہ بھی ہے اور ایک سال میں 1 کروڑ دیے جائیں گے. تو اب ان کے مطابق وہ 9 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ جو 10 کروڑ ابھی موجود ہیں ان میں سے کیونکہ ایک سال کی جو قسط بن رہی ہے وہ 1 کروڑ ہے، تو اس 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ کو مائنس کریں گے، باقی بچے 9 کروڑ. تو 9 کروڑ روپے کی زکوٰۃ وہ دے گا. تو فائنینشل انسٹیٹیوشن جو ہمارے پاکستان کے اندر جہاں یہ قوانین لاگو ہیں تو وہاں پر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور امام اعظم سے جو صدر الشہید نے تو کہا کہ اس حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے دین میادی کے حوالے سے، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ سے اس کی کٹوتی کی جائے تو اس کی بھی دلیل ہے، اور اگر کٹوتی نہ کرنے کا قول کیا جائے تو اس کی بھی دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے تو یہ جو 1 سال والا قول آ رہا ہے اس میں ذرا زیادہ آسانی ہے. ویسے جو خود میرا رجحان ہے وہ یہی ہے کہ دین چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بندے نے دینا تو ہے نا. اور دین کی کٹوتی کی جو بات کی گئی وہ اسی لیے ہے کہ دنیا میں اگر نہیں دے گا تو قید میں چلا جائے گا، تو یہ ہلاکت کہ جب قید میں جائے گا تو نہ خود کما سکے گا اور جو اس کے کفالت میں ہیں ان لوگوں کی کفالت بھی یہ پوری نہیں کر سکے گا. تو حبس جو ہے وہ موت کے حکم میں آ گئی. تو اب اس دین میادی میں ابھی تو مطالبہ نہیں ہے، یہاں یہ علت تو نہیں پائی جا رہی کہ جناب اگر یہ نہیں دے گا تو اس کو قید میں ڈال دیں گے، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے دین میں مطالبہ ہے ہی نہیں، بلکہ قانوناً بھی نہیں کر سکتے، وہ ایگریمنٹ بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ مانگ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، لیکن ایک جو دوسری علت ہے جو صاحب فتح القدیر نے اس کو وہاں بیان کیا کہ آخرت میں اگر یہ دین ادا نہیں کیا، اس نے مر گیا دین ادا کیے بغیر، تو آخرت کے اندر یہ پھنسے گا.
کہ دین کی ادائیگی کا انتظام کر کے کیوں نہیں گیا؟ اس کے اعمال جو ہیں وہ رکے رہیں گے. ابتدا میں اس پہ کتنی سختی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے اوپر دین ہو اور وہ دین کی ادائیگی کا انتظام کر کے نہ گیا ہو. پھر بعد میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمام نبی امتیوں کا ولی ہوں، مومنوں کا ولی ہوں. تو اس لیے اگر وہ مال چھوڑ کر جائیں تو ان کے ورثاء کے لیے، اور اگر دین چھوڑ کر جائیں اور نابالغ بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مومنوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لی اور اس کے بعد پھر آپ جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، چاہے وہ مال چھوڑ کر گیا ہو یا نہ گیا ہو. تو ایسی صورت میں جو دین میادی ہیں، اگرچہ جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک تو مطالبہ نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو جتنے بھی دیون مؤجلہ کیوں نہ ہوں، میادی کیوں نہ ہوں، وہ فوری طور پر لازم الادا ہو جاتے ہیں، واجب الادا ہو جاتے ہیں. اسی لیے وراثت میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تجہیز و تکفین. پھر کیا کرتے ہیں؟ تمام دیون کی ادائیگی. اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب اس وقت تو 2 سال کی مہلت تھی تو ہم بھی 2 سال بعد ادا کریں گے، نہیں، اب وہ فوری طور پر واجب الادا ہو چکے ہیں، کیونکہ جو اس کو تعجیل کی گئی تھی، وہ اس کو مہلت دی گئی تھی، اس کو آسانی دی گئی تھی کہ وہ اس پیسے سے کما کر پھر وہ ادا کر دے. لیکن اب جب وہ مر گیا ہے تو اب وہاں یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا اور فوری طور پر دین ادا کرنا پڑے گا. دین کی ادائیگی کے بعد پھر وصیت کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت ہے یا نہیں ہے، تو پھر وصیت ہو تو تہائی مال تک وہ نافذ ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے دیون کے بعد تو پھر وارثوں کا حق ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ جو دین میادی ہے، اب اگرچہ ابھی فی الوقت تو مطالب نہیں ہے اس کا، لیکن اگر مر گیا تو مطالب تو ہے نا. تو اس لیے میری جو اپنا رجحان ہے یا فتویٰ جو میں لکھتا ہوں وہ اسی اس پہ ہے کہ یہ وجوب زکوٰۃ سے مانع ہونا چاہیے. جو انڈیا کے علماء نے جس پہ فتویٰ دیا وہی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس بینکنگ والا جو چل رہا ہے معاملہ، اس میں کیونکہ فقراء کا فائدہ ہو رہا ہے، 1 سال کی تو آ رہی ہے نا کم از کم، کہ 1 سال کی کٹوتی کر کے باقی کو وہ مانے نہیں مان رہے. تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو فقراء کا فائدہ اس میں ہے، تو اس لیے اس کو لے لیا جائے. تو دونوں طرف جہتیں موجود ہیں. احتیاط تو اسی میں ہے کہ زکوٰۃ زیادہ اگر چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نفلی زکوٰۃ ہو جائے، نفلی صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو زیادہ چلا جائے کم نہ جائے، لیکن بہرحال دلائل یہاں پر دونوں طرف سے، تینوں طرف سے موجود ہیں. اچھا، ایک ہمارے شہر کراچی کے جید عالم ہیں مفتی رفیق الحسنی صاحب، انہوں نے ایک بڑا شاذ قول کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنے دیون معجلہ بھی ہیں تو یہ بھی وجوب زکوٰۃ سے مانع نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ جو دین معجل ہے
یہ وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے. اور انہوں نے وہ یہی بات کی کہ جناب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے اربوں خربوں روپے لیے ہوئے ہیں, اور اگر ان کو زکوٰۃ کی چھوٹ دے دی جائے تو اس سے تو جناب پھر زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی بھی نیت صالح ہے, وہ فقراء کا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ان بڑے لوگوں سے زکوٰتیں نکلوائی جائیں, اور اگر یہ پوری پوری اپنے مالوں کی زکوٰتیں ہی دے دیں تو پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے. اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ صحیح سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیں تو ملک سے غربت ختم ہو سکتی ہے. حکومت ان سے ٹیکس تو نہیں لے پاتی, وہ تو ایک الگ بحث ہے, کون ظالم ہے کون مظلوم, یہاں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. کبھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں گلا آ جاتا ہے تو وہ بھی چاہتی ہے پورا ہی دبا دوں, اور جو تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گردن ہماری پیچھے ہی رہے جتنی ہو سکتی ہے. ہم اپنی گردن کیوں دیں حکومت کے ہاتھ میں؟ یہ تو ایک الگ کہانی ہے ہمارے یہاں. لیکن بہرحال تو مفتی رفیق الحسنی دامہ ظل العالی کا یہ قول, ان کی کتاب جو زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے لکھی, تو اس میں انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو نقل کیا, لیکن فقہ حنفی میں اس کی کوئی تائید موجود نہیں ہے. تو اس لیے میں نے شاذ قول کا لفظ وہاں استعمال کیا, کیونکہ ظاہر مجتہد تو نہ وہ ہیں نہ میں ہوں. تو قول ائمہ کا ہوگا تو اس میں سے ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھ کر اس کی طرف جائیں گے. عرف, عادت, فقراء کا فائدہ, جو مفتہ بھی قول کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی قول ہی نہ ہو تو وہاں اپنا قول کر کے لے کر آنا, یہ خیر ہمارے دائرہ کار سے باہر کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو دین کے حوالے سے یہ 4 قول یہاں پر ہمارے سامنے آ گئے کہ کون سے دین کو کٹوتی کریں گے اور کون سے دین کو کٹوتی نہیں کریں گے. خلاصہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک قول تو یہ ہے جو صاحب در مختار نے لکھا کہ دین چاہے میادی ہو, چاہے بیوی کا مہر ہو یا کوئی اور ہو, مطلقاً وہ وجوب زکوٰۃ سے مانے ہے. یعنی اس کی کٹوتی کرنے کے بعد پھر نصاب کو چیک کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا قول جو صاحب بہار شریعت نے بھی نقل کیا اور علامہ شامی نے نقل کیا, وہ مطلقاً یہ ہے کہ دین میادی جو ہے وہ وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہے, چاہے بیوی کا مہر ہو یا کوئی اور ہو. تیسرا مبارک پور والوں کا آ گیا, اس میں انہوں نے جو تجارت کے ہیں ان کو تو کہا کہ وہ وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہیں, مانے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بیوی کا مہر وہ تو ہی متفق ہے, بہار شریعت نے بھی لکھا اس میں انہوں نے تو. اور چوتھا میں نے بتایا جو اس وقت ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتا ہے کہ 1 سال کی قسط کی کٹوتی کریں گے, باقی کی کٹوتی نہیں کریں گے. اور اس سے بھی اگلا قول آ گیا مفتی رفیق الحسنی صاحب کا کہ چاہے وہ دین مؤجل ہی کیوں نہ ہو تو بھی وہ وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہے. جی جی جی. اس میں یہاں انہوں نے تو عموم لائے تھے نا کہ بیوی کا مہر معجل, لیکن ان کی جو عبارت سے نظر یہ آ رہا ہے کہ بیوی کے اس مہر معجل کو عام طور پہ کوئی دین مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی 5 لاکھ بھی بیوی کا مہر ہونا تو مزے سے گھوم رہا ہوتا ہے چوڑا ہو کر, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے 5 لاکھ روپے دینے, کیونکہ نہ عام طور پر بیوی مطالبہ کرتی ہے نہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں نے دینے. اور یہ عورتیں ہماری شکوہ یہی کرتی ہیں کہ جناب اللہ نے ہمیں ایک ہی حق دیا تھا وہ بھی آج تک نہیں ملا, بھلے شوہر نے اس مہر سے کئی گنا زیادہ دے دیا ہو, وہ گنتی میں نہیں آئے گا,
لیکن کیونکہ مہر کے نام پر نہیں ملا تو وہ شکوہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اچھا ہمارا بھی دستور عجیب ہے نا, بیوی کو بری دیں گے, بری میں کیا آتا ہے, سونے کے سیٹ بھی چڑھائے جا رہے ہیں, تحفہ بھی دیا جا رہا ہے, لیکن مہر نہیں دیں گے. تو بھائی وہی مہر کے نام پر دے دو, خوش ہو جائے گی, چلو مہر مل گیا مجھے. اور مہر نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں وہ کبھی کتاب النکاح ہوا نا پھر بتاؤں گا. بیوی کیا کیا کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, مہر نہ دینے کی وجہ سے. ابھی وہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. وَنَفْقَةً, اسی طرح دین اگر نفقے کی وجہ سے ہو, بیوی کا جو خرچہ ہے تو یہ دو صورتوں میں لازم آ جائے گا. اگر آپس میں طے ہو گیا تھا جی ماہانہ اتنا دینا پڑے گا تو پھر دینا ہوگا, جیسے عام طور پر بعض نکاح فارم میں لکھوا دیا جاتا ہے نا کہ جی ماہانہ اتنا خرچہ بیوی کو دیا جائے گا, تو یہ طے ہو گیا. تو اب یہ بیوی کا حق ہے. اگر شوہر نے نہیں دیا تو یہ شوہر کے اوپر دین ہو جائے گا, بیوی اس کا مطالبہ کرے گی بعد میں, قرضہ ہے واپس دو. لیکن اگر طے نہیں تھا اور شوہر نے خرچہ نہیں دیا, بیوی کسی طرح ادھر ادھر سے کام چلا لیا اس نے, تو ماضی کا تو نہیں مانگ سکتی, ہاں ابھی موجودہ اور مستقبل کا مانگ سکتی ہے, کیونکہ وہ دین نہیں ہوا. دین دو صورتوں میں بنتا ہے, ایک یا تو باہمی رضامندی ہو جائے کسی مقدار پر, یا قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا ہو, کورٹ میں معاملہ گیا اور جج نے شوہر کے اوپر اس کی مینٹیننس کے نام پر کچھ پیسے لازم کر دیے کہ جناب ماہانہ بیوی کو تم نے اتنے دینے ہیں. تو اب اگر نہیں دیے تو یہ اس کے اوپر قرضہ ہو جائے گا, یہ دین ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بیوی کے معاملے میں تو مطلقاً کتنی بھی مدت لمبی ہو یہ سب دین رہے گا. لیکن اگر کسی قریبی عزیز کا نفقہ لازم آیا تو یہ دین اس صورت میں ہوگا جب مہینے سے کم ہو. اگر مہینے سے اوپر ہو گیا تو وہ دین نہیں ہوتا. ہاں اگر قاضی نے کہا تھا کہ جناب اس کے نام پر قرضہ لے لو, مارکیٹ سے دکان سے ادھار سامان لے آؤ, یہ ادا کر دے گا, تو اب اگر وہ جا کر وہاں سے دکان سے لے آئے قرضہ مانگ کر تو پھر وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. تو اس لیے فرمایا وَنَفْقَةً لَزِمَتْهُ, کہ وہ دین, اس کا عطف پیچھے پڑا کفالہ پر, کہ چاہے وہ اصالتاً ہو یا کفالت کی وجہ سے ہو یا نفقے کی وجہ سے ہو. ایسا نفقہ لزیمتہ بقضاء, جو لازم ہوا ہو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے, اور رداء, یا باہمی طور پر دونوں نے اتفاق کر لیا ہو قاضی کے پاس جائے بغیر. بخلاف دین نظر, تو یہ جو قید لگائی تھی کہ اس کا مطالب ہو بندوں میں سے, تو اسی لیے اس قید کا فائدہ یہ ہوا کہ برخلاف دین نظر کے, کہ جو نظر کا دین ہے وہ وجوب زکوٰۃ سے مانے نہیں ہوتا. وَکفارۃ, اسی طرح کفارہ بھی, وحج, اور حج بھی. تو اب ایک بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا, اس نے پیسے جوڑ کر رکھے ہیں حج پر جانے کے لیے, سال گزر گیا تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ تو میں حج کے لیے جوڑ رہا تھا, وہ بھی تو اللہ کے لیے ہی ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, کیونکہ حج کا کوئی مطالب نہیں ہے. اگر وہ اس سال نہیں جاتا, 2 سال نہیں جاتا, ویسے تو جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر منع ہے, گناہگار ہوگا. اگر حج کے علاوہ اس نے کسی اور کام میں پیسے خرچ کیے جبکہ حج کے قافلے بن رہے ہوں یا حج کے قافلے جا رہے ہوں. پہلے حج کے قافلے جایا کرتے تھے, اب ہمارے دور میں حج کے قافلے پہلے تشکیل پاتے ہیں, اس کے بعد روانگی ہوتی ہے. تو اس وقت وہ کہیں اور یہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا, گناہگار ہوگا. لیکن یہ حج جو ہے, یہ حج کا دین جو ہے,
وہ وجوب زکوٰۃ کے معنی نہیں ہے. اور ان سب کی علت کیا ہے؟ لعدم المطالب، کہ ان کا کوئی مطالب نہیں ہوتا. اب یہاں بات تو چل رہی تھی زکوٰۃ کی، تو ضمناً یہ بات لے کر آ گئے آگے. تو فرماتے ہیں کہ عشر، خراج اور کفارہ، دین ان سے مانے نہیں ہوتا. دین زکوٰۃ سے تو مانے ہوتا ہے، لیکن پیداوار حاصل ہوئی، اب کاشتکار کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ کہے جناب میں تو عشر کیسے دوں، میں تو خود قرض دار ہوں ابھی. تو یہ قرضہ اس عشر کے معنی نہیں ہے، اس کو اپنی پیداوار کا عشر نکالنا شرعاً لازم ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خراج کا معاملہ ہے، جو گورنمنٹ زمین سے خراج لیتی تھی، تو اب وہ کہے کہ جناب مجھ پر تو قرضہ ہے تو اس لیے میں ابھی خراج نہیں دے سکتا، مجھ پر لازم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کفارے کا معاملہ ہے. کفارہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کھانا کھلانا جس میں ہے وہ مالی، یا غلام آزاد کرنا پہلے ہوتا تھا وہ مالی تھا، کپڑے پہنانا ہے قسم کے اندر وہ مالی ہے. لیکن روزے رکھنا اس کا تو مال سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ مالی کفارے کی ہو رہی ہے، کہ اگر کسی کے اوپر دین ہے، قرضہ ہے، تو وہ قسم کا کفارہ مال سے دے سکتا ہے، بلکہ دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا جناب مجھ پر تو دین ہے، اگر میں دین ادا کر دوں تو پھر تو میں شرعی فقیر بنتا ہوں. تو یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کو کفارہ دینا ہوگا. تیسری شرط ہماری پوری ہو گئی. اب چوتھی شرط ہے اس نصاب کے لیے کہ وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. تو فرماتے ہیں وَفَارِغٍ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ لِأَنَّ الْمَشْغُولَ بِهَا كَالْمَعْدُومِ، کیونکہ وہ مال جو حاجت اصلیہ میں مشغول ہے وہ معدوم کی طرح ہے. جیسے اگر کسی کے پاس پینے کے لیے صرف پانی موجود ہے اور کوئی پانی نہیں ہے، اور وضو کا ٹائم آ گیا کہ اب اگر اس پانی سے وضو کرے گا تو پینے کے لیے نہیں بچے گا. پانی ہے لیکن یا تو پی سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے. ابھی پیا نہیں ہے اس نے لیکن پیے گا، آگے پیاس لگے گی تو پینا ہے، اس کے علاوہ پھر پانی نہیں بچے گا کچھ. تو اب اس کے اوپر تیمم لازم ہے، کیونکہ یہ جو پانی اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ اس کی حاجت میں مشغول ہے، تو یہ معدوم کی طرح ہے، گویا ہے ہی نہیں ہے. تو جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کیا ہوگا؟ تیمم ہوگا. تو پانی ہے لیکن حکمن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حاجت اصلیہ میں مشغول ہے. تو ایسے ہی وہ مال جو انسان کی حاجت اصلیہ میں مشغول ہے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کس چیز کی؟ اب حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَفَسَّرَهُ ابن ملک بما يدفع عنه الهلاك تحقیقا كثيابه او تقدیرا كدینه. تو ابن ملک نے شرح المجمع کے اندر فرمایا، اس کی تفسیر کی حاجت اصلیہ کی، کہ ایسی چیز جو انسان سے ہلاکت کو دور کرے، حقیقتاً یا حکماً. حقیقتاً کی تو مثال ہے کھانا پینا، انسان کھائے پیے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا. اسی طرح
ایسا لباس جو اس کو سردی گرمی سے بچائے. سردی سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے, گرمی سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے. اسی طرح گھر سکنا رہائش کا جو اس کو سردی گرمی سے روکے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب گھر میں رہے گا تو گھر کے استعمال کی جو چیزیں ہیں جو رہائش گاہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے اندر آ گئی. تو لباس آ گیا, خوراک آ گئی, رہائش آ گئی. اسی طرح آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے. کام پہ جانا ہے, کسی اور جگہ جانا ہے تو اس کے بغیر پیدل چل کے مر جائے گا وہ. اور آج کا آدمی تو ویسے ہی پیدل چلنے کا عادی نہیں ہے. تو سواری کا جانور یہ بھی حاجت میں آ گیا. پہلے جانور ہوتے تھے, آج جانور کی جگہ آپ گاڑی کھڑی کر دیں. اب چاہے وہ 2 ویل ہو یا 4 ویل ہو, موٹر سائیکل ہو یا کار ہو, اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پھر حرج ہوگا. ایک آدمی ہے, ہر ایک کا لائف سٹائل ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو جو گاڑی میں سفر کرنے کا عادی ہے اس کو آپ موٹر سائیکل پہ لے کے جاؤ گے وہ بیمار پڑ جائے گا. بڑے گھر میں رہنے کا عادی ہے اس کو تنگ گھر میں رکھ دو گے بیمار پڑ جائے گا, ہلاکت میں پڑ جائے گا. تو شریعت نے یہ تنگی نہیں رکھی ہے. تو گھر لاکھوں کا ہو, کروڑوں کا ہو, اربوں کا ہو, یہ حاجت اصلیہ میں ہے. اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ قیمتی گھر چھوڑ کر سستے گھر میں رہے اور باقی رقم کی زکوٰۃ دے. نہیں, وہ جتنے مرضی مالیت کا گھر ہو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اسی طرح سواری, اب کار جو ہے وہ 2-4 لاکھ کی بھی آ سکتی ہے اور 2-4 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ جناب وہ BMW بیچ کر مہران میں آ جائے. ٹھیک ہے نا, اس پہ یہ کوئی لازم نہیں ہے. یہ اس کی حاجت اصلیہ میں. ایسے ہی لباس ہے, لباس قیمتی بھی ہوتا ہے, لباس سستا بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم سستے والے لباس پہنو, اپنی حیثیت کے مطابق پہننا چاہیے. لیکن ایسا بھی بالکل عالیشان نہیں ہو کہ لوگ بلا وجہ انگلیاں اٹھائیں. بہت شاندار بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل گھٹیا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں لباس شہرت, کہ جس کو دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں, اور یہ کیا پہن لیا اس نے, تو یہ کیا پہن لیا دونوں طرف سے ہوتا ہے. بالکل گھٹیا پہن لیا تب بھی, اور بہت ہی شاندار پہن لیا جب بھی. تو اپنے عرف اور عادات, لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق لباس پہننا چاہیے. لباس شہرت جس کی طرف لوگ انگلی اٹھا کے بات کریں, ارے یہ کیا ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لباس بھی آ گیا, خوراک آ گئی, رہائش آ گئی, سواری آ گئی, گھر کے استعمال کے ساز و سامان آ گئے. یہ سب حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوتے ہیں. تو ان میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طرح اگر کیش موجود ہے, جیسے تنخواہ ملتی ہے, اب کسی کے پاس زکوٰۃ, تنخواہ آتی ہے خرچ ہو رہی ہے, تنخواہ آ رہی ہے خرچ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ تنخواہ ہے, اب نصاب 1 لاکھ کا بنتا ہے اگر بالفرض, ویسے تو کم کا ہے, لیکن وہ پورے مہینے میں آ کر اس کے سارے خرچ ہو جاتے ہیں. اور آج کل اگر دیکھو گے تو 1 لاکھ روپے یہی خرچ ہو جاتے ہیں, جو مہنگائی کا معاملہ ہے. کوئی کرائے کے گھر میں ہے تو 25,000 روپے کا تو کرایہ نکل گیا, 20-25 ہزار روپے ٹرانسپورٹ کے نکل گئے, 20-25 ہزار روپے بچوں کی فیسوں کے نکل گئے, بجلی کا بل آ گیا 8-10 ہزار روپے کا, 25-30 ہزار روپے کا راشن آ گیا. باقی آخر میں پھر وہ جیب جھینک رہا ہے کہاں گئے, کہنے کو کہے گا وہی اتنی بڑی تنخواہ ہے. لیکن ہمارے خان صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے جو کہا نا گھبرانا نہیں ہے, تو خیر ابھی تو خود گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت. خیر, تو
نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور حاجت اصلیہ وہ ہے کہ جو انسان سے ہلاکت کو دور کرے، حقیقتاً یا حکمن۔ حکمن کہہ کر دین کو لے آئے، اگرچہ دین پہلے نکل گیا ہے، پیچھے کہہ دیا نا کہ دین سے فارغ ہو، تو یہ حاجت اصلیہ جو ہے یہ عموم ہے، پہلے خصوص کی بات کی تھی، اب عموم کی شرط لے کر آئے، تو اس عموم کی شرط سے دین پہلے بھی نکلا ہوا تھا، لیکن مزید اور اس کے ذریعے وہ خارج ہو گیا کہ جو دین ہے جس کی ادائیگی بندے نے کرنی ہے، اگر نہیں کرے گا تو سامنے والا کیا کرے گا؟ اس کو گرفتار کروا دے گا، تھانے لے جائے گا، جیل میں چلا جائے گا، تو یہ بھی حکمن ہلاکت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہلاکت دور کرنا چاہے حقیقتاً ہو، کثیابی ہی، جیسا کہ اس کے کپڑے ہیں، او تقدیراً، یا پھر تقدیراً یعنی حکماً اس سے ہلاکت کو وہ دور کرے، جکا دین ہی، جیسا کہ اس کا دین ہے۔ اگلی چوتھی جو شرط ہے اس نصاب کے لیے جو ضروری ہے، تو فرمایا نامن، کہ وہ نصاب جو ہے وہ مال نامی ہو، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ تو حقیقتاً مال نامی تو وہ ہے جس میں اضافہ ہو، بڑھوتی ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں، مال مویشی پالا ہے اور وہ مباح گھاس چر کر سال کا اکثر حصہ گزارتے ہیں، اور توالد اور تناسل کے لیے وہ رکھے گئے ہیں، نسل بڑھانے کے لیے رکھے گئے ہیں، تو یہ تو حقیقتاً اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہوتا ہے، جس کی انسان خرید و فروخت کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان تجارت کس لیے کرتا ہے؟ فائدے کے لیے نا، فائدہ کمانے کے لیے بیچتا ہے۔ اب کسی بھی تاجر کو پکڑ کے پوچھو گے، کہے گا گھاٹے میں جا رہا ہوں، تو وہ گھاٹے کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفع میں نقصان ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو ذہن تھا کہ میں نے اتنے % نفع کمانا ہے، وہ اس سے کم نفع ہو رہا ہے اس کو۔ ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا کہ جو جیب سے دے رہا ہو، یار بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے آج کل کام، بڑا مندہ چل رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہوں بہت۔ یہ ہر تاجر یہی، دوسرے تاجر کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اور سارے معاملات ان کے صحیح چل رہے ہوتے ہیں، ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں بچوں کی تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے، لباس خوراک ساری چیزیں بہترین، ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں گھاٹے میں جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا توقع تھی نفع کی اس سے کم جا رہا ہوں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، یہ ایک اور ہیلا لے کر آ گئے۔ وہ آخرت کا خسارہ ہے بھائی، دنیا کا خسارہ نہیں ہے، لیکن اپنے مطلب کے بھی نا نکال لیتے ہیں۔ تو مال نامی یہ دو چیزیں ہو گئیں جن میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو جو افزائش نسل کے لیے جانور رکھے جاتے ہیں اور سال کا اکثر حصہ وہ مباح گھاس چر کر گزارتے ہوں، ایک جو مویشی اس میں پالے ہیں گھر میں اور چارہ اس کو اپنے پاس سے کھلاتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں، کیونکہ وہ اپنے پلے سے اس کو کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ مال تجارت ہو گیا۔ باقی جو سونا چاندی ہے یہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے ہی اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے ذریعے کاروبار کیا جائے، ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، یہ سمن کے طور پر ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ تو سونا چاندی جس طور پر بھی رکھا ہو یہ مال نامی ہی ہے۔ تو اگر اس کو انویسٹ کرتا، کسی کاروبار میں لگاتا تو اس کو فائدہ ہوتا، تو رکھنے سے
اس کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن تقدیراً یہاں پر نمو موجود ہے، اضافہ موجود ہے کہ اگر یہ اس کو کاروبار میں لگاتا تو اس میں کیا ہوتا؟ اضافہ ہوتا. تو مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف زکوٰۃ 3 قسم کے مال میں ہوتی ہے. نمبر 1 چرائی کے جانور، نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 ثمن، چاہے خلقی ہو یا اصطلاحی ہو، یعنی سونا چاندی، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، کوئی سی بھی کرنسی، ٹھیک ہے، وہ سب اس کے اندر آ گئے. تو یہ 3 قسم کے اموال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہی مال نامی ہے. پہلے دین میں خصوص تھا، پھر تھوڑا اور عموم لے کر آئے حاجت اصلیہ والی، اور پھر مزید عموم لے کر آ گئے، کیونکہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو مال حاجت اصلیہ میں نہیں ہیں لیکن وہ مال نامی نہیں ہے. ایک سے زیادہ گاڑی، 2 گاڑیاں موجود ہیں، تو ایک گاڑی تو حاجت اصلیہ میں، دوسری گاڑی گھر میں کھڑی رہتی ہے، لیکن اس دوسری گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے، نہ یہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سائمہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اور عموم آ گیا. تو خصوص کے بعد عموم، پھر اور عموم. تو اس نصاب کے لیے یہ 4 چیزیں ہونا یہ ضروری ہے. نمبر 1 ہولی ہو، نمبر 2 اس پر ملک تام ہو، نمبر 3 وہ دین سے فارغ ہو، نمبر 4 حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور نمبر 5 وہ نامی ہو. اور نامی چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو. تو فرماتے ہیں لو تقدیراً بالقدرتی علی الاستمناء ولو بنائبہ، تو چاہے خود استمنا کرے یا اپنے نائب کے ذریعے کرے. تو جو دین ہے وہ کیونکہ اس کی نیابت میں قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے، تو اس لیے اس دین کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم آتی ہے. باقی انشاءاللہ اس پر جو تفریعات ہیں اپنی گفتگو میں کافی تو میں نے بیان کر دیے ہیں. آگے متن کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ تھوڑے سے آ رہے ہیں، تو وہاں اس کو ہم مختصر کر کے جلدی سے آگے جائیں گے. جس پر گفتگو ہو گئی ہے دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. اگر کوئی سوال ہے تو وہ ذرا دیکھ لیجیے. آج کل کے زمانے میں تو ایک جنگ کے لیے، جہاد کے لیے فوجی ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں اسلحہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ میں جہاد میں استعمال کروں گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے گاؤں دیہاتوں میں یا سیلف ڈیفenس کے لیے رکھا ہے تو وہ بھی حاجت میں شامل ہے. اور اسی طرح دوسرا یہ کیونکہ دشمن ایک تو وہ جو میدان جنگ میں اور جو گلیوں محلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی دشمن ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ دین جو فرمایا آپ نے، قرض میں فرق بتایا. دین تو کسی چیز کی عوض میں ہے. وہ جو فیکٹری لگانے کے لیے قرض لیتے ہیں، یہ قرض اس میں شمار نہیں ہوگا، کبھی بھی مانگا جا سکتا ہے. جی، جو میں نے کہا یہ 2 صورتیں ہیں، سودی بینک سے لیا ہے یا اسلامک بینک سے لیا ہے. تو سودی بینک تو قرض ہی دیتا ہے، اس کی فقہی تکیف قرض کی ہے، اسی لیے جو اس پہ اضافی رقم دی جاتی ہے وہ سود ہے. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. اور اسلامک بینک پیسے نہیں دیتا، وہ کوئی نہ کوئی شریعہ موڈ لے کر آتا ہے، اجارہ کرے گا، شراکہ کرے گا، مرابحہ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ سے وہاں پر بھی دین تو ہو سکتا ہے، تو وہ قرض کی قبیل سے نہیں ہوتا، وہ دین میں آ جاتا. تو اسی لیے میں نے کہا عموم رکھا ہے میں نے اس میں. صحیح، اس میں فرق مطلب آ جائے گا کہ وہ جی قرض اگر مانے ہوگا جی جو اگر سودی بینک سے لیا ہے تو وہ قرض مانے ہوگا. ٹھیک ہے. اور مطلقاً اگر فقہا کے اس قول کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اچھا وہ مانے نہیں ہوگا رفیق الاسلی صاحب کو دیکھیں تو. اور اگر فقہا کے اس قول کو دیکھا جائے کہ معجل جو ہے وہ اس زکوٰۃ کی اس سے مانے ہوتا ہے تو پھر یہاں پر یہ کٹوتی کرنی پڑے گی. خراج کی تعریف وہ زمین کہ جو ذمی کو دی جاتی تھی کاشتکاری کے لیے،
تو اس سے ایک ٹیکس کہہ لیجئے یا ایک مخصوص رقم جو ہے وہ بیت المال وصول کرتا تھا، اس کو خراج بولتے ہیں. ایک ان سے جو جان و مال کا تحفظ دیا جاتا تھا اور اس کے عوض جو رقم ان سے لی جاتی تھی اس کو جزیہ بولتے ہیں. اور جو کاشتکاری کی زمین ان کو دی جاتی ہے اور اس زمین کے بدلے جو ان سے وصولیابی کی جاتی ہے اس کو خراج بولتے ہیں. تو خراج غیر مسلم سے لیا جاتا ہے اور عشر جو ہے وہ مسلمان سے لیا جاتا ہے. باقی اگر خراج کی زمین مسلمان نے خریدی تو اس کو بھی خراج ہی دینا پڑے گا. یہ پھر ایک کافی لمبی چوڑی بحث ہے کہ پھر کون سی زمینیں خراج کی ہوں گی، کون سی عشر کی ہوں گی. جی عوام کو بتانے کے لیے تو مبارک پور والا میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس کو مانے ہو. بہار شریعت میں تو یہ لکھا ہے، لیکن اب اس میں بہار شریعت میں تصحیح نیچے حاشیہ لگ جانا چاہیے، کیونکہ عوام کے ہاتھ میں بہار شریعت جاتی ہے تو نیچے بہت سی جگہوں پر ایسے معاملات ہیں جہاں مفتہ بھی قول تبدیل ہو گیا ہے، تو بہار شریعت میں حاشیہ لگانے کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. جی جتنے بھی آلات ہیں وہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں. باقی انشاءاللہ آگے تفریحات آ رہی ہیں نا، اس تفریحات کے ضمن میں پھر مزید اور تفصیل آ جائے گی. جو چیز یہاں رہ گئی ہے اس کو وہاں ہم کور کر لیں گے، جو یہاں ہو گئی ہے اس کو وہاں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.